السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ تھمبنیل پہ دیکھ لیا ہوگا، جی ہاں، آج کی ویڈیو کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ ڈیفرینٹ ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے شاید، اف آئی ایم ناٹ رانگ، کہ جنہوں نے تھمبنیل کو دیکھ کے اور جو ہے وہ ٹاپک کو دیکھ کے کلک کیا ہوگا ویڈیو پہ کہ یہ کیسا ٹاپک ہے آج۔ جی ہاں، آج میں اسی موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ جو میرے پیر و مرشد، میرے پیارے شیخ طریقت، امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی جو وہ جو ہے آپ کی جو ہے نا شخصیت جو ہے، تو کیا آپ عالم دین ہیں یا بس ایک ایسی جو ہے وہ بزرگ ہیں، صوفی بزرگ ہیں؟ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ کوسچن جو ہے وہ آتا ہے، اور اس کے حوالے سے بہت سی غلط فہمیاں بھی مشہور ہیں۔ یہ بات میں غور سے سنیے گا، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہی آپ کو جو ہے وہ بتا رہا ہوں، غور سے سنیے گا کہ دل کو خالی کر کے جو ہے نا سنیں میری باتوں کو، چھوڑ دیں ابھی ساری باتوں کو۔ آپ کو جو پہلے سے معلوم ہے یا آپ کے ذہن میں کوئی جو ہے نا نیگیٹیوٹی ہے، ہٹا دیں، نیوٹرل ہو کے جو ہے وہ سنیے گا میری باتوں کو، پھر آپ کی جو ہے وہ مطلب انشاءاللہ آپ کے لازمی جو ہے وہ کلیئر ہوگی بات۔ سب سے پہلے ایک اسٹیٹمنٹ، اس کے بعد اس کی وضاحت۔ اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ بے شک میرے پیر و مرشد مولانا محمد الیاس قادری عالم دین ہیں، نہ صرف عالم دین ہیں بلکہ با کمال عالم دین ہیں، علامہ جسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آ جائیں وہ کیسے۔ سب سے پہلے یاد رکھیے گا، عالم کہتے کسے ہیں؟ ابھی اگر میں آپ سے جو وہ پوچھوں گا نا کہ عالم کی ڈیفینیشن، تو ذرا مجھے بتائیں اصطلاحی اعتبار سے کیا ہوتی ہے؟ اکثریت کو نہیں آئے گی، اور وہ صرف انگلیاں اٹھاتے ہیں، اور خود کو عالم کی ڈیفینیشن بھی نہیں آتی معذرت کے ساتھ۔ یاد رکھیے گا، عالم اصطلاحی طور پہ اسے بولتے ہیں کہ جو اپنے سارے عقائد اسلامیہ کا جاننے والا ہو، ان کی معرفت ہو اس کو، اور تمام جو اس کی جو ضرورت کے جو مسائل ہیں وہ اس کو معلوم ہوں، ٹھیک ہے نا، اور جو ہے نا یاد بھی ہوں، اور اگر اس کو ضرورت پیش آئے تو اپنی ضرورت کے مسائل بنا کسی کی مدد کے وہ جو ہے وہ کتابوں سے جو ہے نا نکال بھی سکتا ہو خود سے، اتنی جو ہے صلاحیت اس کے اندر، یہ ہوتا ہے عالم۔ اب ہمارے یہاں پہ عالم کس کو بولا جاتا ہے؟ کہ جس نے جو ہے وہ عالم کورس جو ہے وہ کیا ہوا ہو نا، درس نظامی کیا ہوا ہو جس نے۔ یاد رکھیے گا، میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں، یہ بات مشاہدے کی بات ہے۔ کتنے ایسے افراد ہیں جنہوں نے درس نظامی مکمل کیا ہوا ہوتا ہے اور وہ عالم کی ڈیفینیشن کے نیچے آ بھی نہیں رہے ہوتے، ان کو بعض اوقات ان کی ضرورت کے بھی مسائل نہیں معلوم ہوتے۔ کیوں؟ واٹ از دا ریزن؟ درس نظامی معیار یوں نہیں ہے کہ کسی نے درس نظامی کیا ہوا ہے تو وہ عالم ہے لازماً، نہیں، اور کسی نے درس نظامی نہیں کیا ہوا تو وہ عالم ہو ہی نہیں سکتا، نہیں۔
درس نظامی تو بہت بعد میں جا کے شروع ہوا ہے، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، تابع تابعین کے دور میں نہیں تھا۔ کیا ہوتا تھا پھر اس وقت؟ کیا اس وقت عالم جو ہے وہ جو ہے نا نہیں تھا کوئی؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وقت استاد کی زیر نگرانی، دیگر علماء کی، بزرگوں کی جو ہے وہ صحبت میں رہ کے علم دین حاصل جو ہے وہ جو ہے کیا جاتا تھا۔ میرے پیر و مرشد نے متعدد علماء کرام سے باقاعدہ علم دین حاصل کیا ہے، بطور خاص مفتی وقار الدین مفتی اعظم پاکستان جو تھے، اللہ پاک ان کے مزار پہ جو ہے وہ رحمت نازل فرمائے، ان کی خدمت میں کم و بیش 22 ایئرز میرے پیر و مرشد نے باقاعدہ علم دین حاصل کیا ہے۔ یہ جو درس نظامی ہے 8 سال کا ہے، کہیں کہیں پہ جو ہے نا 6 سال کا ہے، میرے پیر و مرشد نے 22 ایئرز علم دین حاصل جو ہے وہ کیا ہے۔ یہ تو وہ ہے جو بطور خاص، اس کے علاوہ بھی اور یہاں تک کہ بعض لوگ میرے پیر و مرشد کو بہار شریعت کا حافظ جو ہے وہ کہتے تھے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ کون سی کتاب ہے، اس کے اوپر ہی لکھا ہوتا ہے عالم بنانے والی کتاب، اس کے مسائل، اس کو یاد ہونا بہت جو ہے وہ بڑا کام ہے۔ بہرحال تو تھوڑا سا میں آپ کو جو ہے وہ اختصار کے ساتھ اگر بتاؤں تو میرے پیر و مرشد کو جو علم دین حاصل ہے، جو علم دین کو تھوڑا بہت بھی جو ہے نا جانتا ہے نا گہرائی کو اس کی، وہ یہ بات بولے بنا رہ نہیں سکتا کہ میرے پیر و مرشد بہترین عالم دین ہیں۔ بڑے بڑے مفتیان کرام مرید ہیں میرے مرشد کے، یہاں تک کہ فرماتے ہیں مفتیان کرام جو مدنی مذاکرے میں موجود ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا مسئلہ آ جاتا ہے اچانک سے کہ ہم فی الوقت پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ کیا جواب ہوگا، لیکن میرے پیر و مرشد اسی وقت اس کا ایسا جواب عطا فرما دیتے ہیں کہ مفتیان کرام حیران ہو جاتے ہیں۔ اور ایک مقام پہ میرے پیر و مرشد نے جو ہے نا فرمایا تھا، میں نے اپنے گناہ گار کانوں سے جو ہے وہ سنا تھا کہ جتنے مسائل آپ نے جو ہے وہ پڑھے تھے نا، اگر وہ آپ کو آج بھی عینی ہی ویسے یاد ہوتے تو بڑے بڑے مفتیان کرام آپ کو کال کر کے کنفرمیشن کے لیے جو ہے وہ پوچھتے کہ بھائی یہ مسئلہ یوں ہی ہے نا۔ جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد عالم نہیں ہیں، ان کو یہ کچھ علم دین نہیں آتا۔ آپ ان سے صرف 2-4 اصطلاحی باتیں جو ہے نا وہ جو ہے نا پوچھ کے دیکھیں نا، ظاہر کیا ہوتا ہے، نص کیا ہوتی ہے، مفسر کیا ہوتا ہے، محکم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، معذرت کے ساتھ بغلے جھانکیں گے۔ بھائی تو جب آپ کو علم جو ہے وہ نہیں ہے تو آپ کسی اور پر انگلی کیوں اٹھا رہے ہو؟ آپ آؤ، دور سے کہنا بہت آسان ہے، میرے پیر و مرشد کی بارگاہ میں آؤ اور تھوڑی دیر ذرا بیٹھو، لگ پتہ جائے گا کہ کون کتنا بڑا عالم ہے۔ خلاصہ کلام میری بات کا یہ ہے کہ میرے پیر و مرشد بہت ہی بڑے عالم دین ہیں، خاص کر کے فقہ آپ کے یہاں پہ آج بھی اس عمر میں بھی کم و بیش 77 یا جو ہے وہ 78 عمر ہے آپ کی، اللہ پاک آپ کو جو ہے وہ عمر خضری دے، آج بھی فقہ آپ کے یہاں پہ موجود ہے۔ اس عمر میں بھی فقہ سب سے افضل جو علم ہے نا، علم فقہ ہے، علم تفسیر جو ہے اس سے بھی افضل ہے، وہ میرے مرشد کے جو ہے نا یہاں پہ۔ میں تو ایک ادنا سا جو ہے نا طفل مکتب ہوں، لیکن علماء کے جو ہے نا فیضان سے، میرے پیر ہی کے جو ہے وہ فیضان سے تھوڑا بہت ہے، مطلب اتنا جو ہے نا سینس ہے کہ جو ہے نا سمجھ لیں
تو جو تھوڑی بہت بھی سمجھ رکھتا ہوگا نا علم دین کے حوالے سے، وہ یہ کہہ بنا رہ نہیں سکتا کہ میرے پیر و مرشد بہترین عالم ہے۔ العاقل یکفیہ الاشارہ۔